اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سایہ ہے کبھی دھوپ مقدر میرا، کبھی سایہ ہے کبھی دھوپ مقدر میرا، ہوتا رہتا ہے یوں ہی قرض برابر میرا۔ محسن برے دنوں میں نیا دوست کون ہو، محسن برے دنوں میں نیا دوست کون ہو، ہے جس کا پہلا قرض اسی سے سوال کر۔ دوستوں، ہم اپنے روزمرہ کے معاملات سے روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو ہر کام شارٹ کٹ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، جبکہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں ولادت سے انتقال تک کے سبھی معاملات کے لیے ہر طرح سے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ ہمیں کن حالات میں کیا کرنا ہے۔ اس کے باوجود ہم اکثر فاحش غلطی کر جاتے ہیں۔ آج کے حالات میں جب کہ ہم تمام لوگ مختلف طرح کی پریشانیوں اور وبا میں گھرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اپنی چالاکیوں، چال بازیوں سے اپنا اور اپنوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ کا وتیرہ یہی ہے کہ کسی کو بیوقوف کیسے بنائیں اور اپنا کام کیسے نکالیں یا چلائیں۔ آج کی ویڈیو میں اپنے آس پاس پھیلی ہوئی ایک برائی جو کہ قرض حسنہ کے نام پر کی جاتی ہے، اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے 1,00,000 روپیہ مانگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 1,00,000 دے دیتا ہوں، لیکن پیسہ لیتے وقت 2 گواہ ہوں گے اور اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر بھی دینا ہوگا۔ اس نے کہا مجھ پر یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، مگر شریعت کے مطابق قانونی کارروائی ضروری ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے منانے کے لیے اسے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، حالانکہ میں نے مذاق نہیں کیا تھا۔ خیر، میں نے اسے گواہوں اور کاغذی کارروائی کے بغیر 1,00,000 دے دیا۔ 2 سال ہو گئے، میرے دوست نے پیسے واپس نہیں کیے۔ میں نے مانگے تو کہنے لگا میں نے تو واپس کر دیے تھے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، تو غصے میں کہنے لگا کہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو۔ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ میرے کچھ دوست بڑے بدقماش تھے، وہ بھی میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے ہمیں 20,000 خرچہ پانی دو، ہم تمہیں اس سے پیسے لے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ میں تھانے میں گیا اور کہا کہ میرے دوست نے مجھ سے 1,00,000 لیا تھا مگر واپس نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ثبوت یا گواہ؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ تھانے دار نے کہا کہ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہو تو رسید دیتے ہیں، لینے جاتے ہو تو رسید دیتے ہیں، سارے اپنے ہی ہیں، کیوں رسید مانگتے اور دیتے ہیں؟ اس لیے کہ قانونی کارروائی ضروری ہے، آپ جھوٹے ہو ورنہ ثبوت لاؤ۔ تنگ آ کر میں نے بھی 2 جھوٹے گواہ تیار کیے اور ان کے ذریعے سے تھانے دار کے پاس گیا۔ انہوں نے تحریری طور پر لکھا کہ فلاں دوست نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ پھر گواہی دینے والے دوستوں کی کئی غلط باتیں زندگی میں مجھے ماننا پڑی۔ تھانے دار نے قرضہ لینے والے دوست کو بلایا، اس نے 20,000 تھانے دار کو دیے اور الٹا میرے خلاف پرچہ کروا دیا۔ میرے پیسے پہلے ہی پھنسے ہوئے تھے، اوپر سے پرچہ ہونے پر میں نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور بیان دیا کہ اس نے میرے کوئی پیسے نہیں دینے۔ تب کہیں اس نے مسکراتے ہوئے پرچہ واپس لیا۔ گھر آیا تو گھر والوں نے علیحدہ پریشان کیا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں، دوست بھی ایسے ہی بنائے ہوئے ہیں کہ ایک غلط فیصلے نے بہت ذلیل کروایا۔ یہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے اصول بھی عطا فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے معاملات طے کرنے پر جو نقصانات ہوں گے اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہوں گے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں کسی پر اعتماد اور یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کہانی بہت سے لوگوں کی ہے۔ گواہ اور تحریری دستاویزات بنانے سے وہی ڈریں گے جو غلط کام کرتے ہیں یا مجھ جیسے کو سبز باغ دکھا کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اے ایمان والوں،
जब तुम लेन देन का कोई मामला किया करो तो उसको तहरीर कर लिया करो और 2 गवाह भी बना लिया करो। आप लोग अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ मेरे चैनल का भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने लोगों को भी इस काम में शामिल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। रहता नहीं हूँ बोझ किसी पर ज़्यादा देर, रहता नहीं हूँ बोझ किसी पर ज़्यादा देर, कुछ कर्ज था अगर तो अदा भी हुआ हूँ मैं।